بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو 6 بجے تک افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ تھی، سیز فائر تھا، لیکن اب دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ جنگ چھڑ چکی ہے اور کافی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کی چوکیوں پہ بھی اور افغانستان کے چوکیوں پہ بھی۔ اور ابھی خبریں مل رہی ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس نے پکتیا کے مقام پر کافی نقصان کیا ہے۔ دوسری سب سے بڑی خبر ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل پھنس چکا ہے، کیونکہ جب ملک کا آرمی چیف بھی یعنی کہ جیلی ہو، ملک کا پرائم منسٹر بھی جیلی ہو، اور ملک میں عوام کا کوئی نمائندہ نہ ہو، اور جو یعنی کہ بند کمروں کے اجلاس میں جو فیصلے کیے جائیں، اور پھر اپنے اقدار کو بچانے کے لیے بیرونی دنیا کے سارے اپنے آپ کو چھوڑ دیا جائے، تو اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے۔ بہت برا حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ تیسری سب سے بڑی خبر ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے تقریباً کافی نقصان ہو چکا ہے جب سے افغانستان کی جنگ چھڑی ہے، کیونکہ یہ جنگ افغانستان کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان اور انڈیا اور افغانستان کی ہو چکی ہے، کیونکہ انڈیا بھرپور طریقے سے افغانستان کے طالبان کے ساتھ معاہدہ بھی کر چکا ہے۔ معاہدہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک تعاون کر رہا ہے، بھرپور طریقے سے ان کو اسلحہ بھی دے رہا ہے۔ اور پاکستان کے اس وقت جو غریب ماں باپ کے بچے ہیں، جو آفیسر ہیں، جو کہ لیفٹیننٹ سے لے کر میجر تک اور کرنل تک شہید ہو رہے ہیں، یہ آپ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں۔ اب تو اتنے شہید ہو رہے ہیں کہ ان کا نام لینا بھی یعنی کہ پاکستان میڈیا پہ تھوڑا بہت آتا ہے، اتنا زیادہ نہیں نام لیا جا رہا، کیونکہ پاکستان میں جو ہے عوامی نمائندہ حکومت تو ہے نہیں ہے، نہ ہی آرمی چیف عوامی نمائندہ ہے۔ آرمی کے خلاف سب آپ کو پتہ ہے کہ اتنی نفرت بڑھ چکی ہے کہ آپ اس کا پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں اتنی نفرت نہیں تھی جتنی اس دور میں نفرت ہے۔ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کے جو جوان ہیں، خاص کر آفیسر ہیں اور جے سی اوز ہیں، اور چھوٹا سپاہی سے لے کر میجر تک ہے، ان کا تو بہت برا حال ہے، اس لیے کہ غریب لوگوں کے یعنی کہ بچے جو آفیسر ہیں ان کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ آفیسروں کے بچے جو کہ ان کے جرنیلوں کے یا میجر کے یا دوسرے بریگیڈیئر کے بچے ہیں، ان کو کم ہی بھیجا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مارا جائے گا وہ غریب مارا جائے گا تو غریب مارا جائے گا۔ ایک عورت کا بیٹا شہید ہوا ہے، کوئی میجر تھا یا کرنل تھا، اس نے کہا کہ یہ بیٹا میرا شہید نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کے ساتھ نہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ لڑ کے شہید مرا ہے، یہ شہید نہیں کہہ سکتے اس کو ہم۔ تو اس لیے جو صورتحال اب اس عاصم منیر نے اپنی مسلح افواج کی اور اپنے ادارے کی بنا دی ہے، وہ لمحہ فکر ہے ان 250 جرنیلوں کے لیے وہ اجلاس بلائے اور اس کا کوئی تدارک کرے۔ اگر عاصم منیر اس ملک پہ رہ گیا مزید تو بہت برا ہوگا اور بہت نقصان ہوگا۔ اور یہاں تک آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ سہیل فریدی نے بالکل تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میں عمران خان صاحب سے ملوں گا، ان سے ہدایت لوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر کے تو آپ کو جواب دوں گا، جس طرح شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد یعنی کہ جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح یہی افریدی ہے جو ایک فاٹا سے تعلق رکھتا ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس نے کہا بھی جی کہ میں پوچھ کے جواب دیتا ہوں۔ تو سہیل فریدی نے بھی کہا میں بھی پوچھ کے جواب دوں گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سہیل فریدی نے بیان جاری کیا ہے کہ میں کسی طور پر بھی افغانستان کے جو یہاں بستے ہیں KPK میں، ان کو نکالنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں یہ جنگ چاہتا ہوں، نہ ہی میں یہ آپریشن چاہتا ہوں، یہ اس کا بیان آیا ہے۔ تو اس سے حالات و واقعات بڑی ڈینجر سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ عاصم منیر کو جتنا جلدی ہو سکے میرے خیال میں جو اسے جرنیلوں کو چاہیے کہ ریموو کرے، کیونکہ اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ TLP پہ پابندی اس لیے نہیں لگائی کہ انہوں نے مطلب کہ جلسہ کیا تھا، جلوس نکالا تھا، یا وہ ایک یعنی کہ انتہا پسند جماعت ہے، اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس میں عاصم منیر بھی پھنستا ہے، اس میں کور کمانڈر لاہور بھی پھنستا ہے، اس میں جو سیکٹر کمانڈر ہے وہ بھی پھنستا ہے، اس میں DG رینجر بھی پھنستا ہے، اس میں IG پنجاب بھی پھنستا ہے، اور اس میں محسن نقوی پھنستا ہے، اس میں مریم نواز پھنستی ہے۔ اس لیے وہ اس پہ پابندی لگا کے تو وہ سارے جو مقدمات ہونے تھے ان کو ختم کروا دیا جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں یہ جتنا مرضی کو جو کچھ کر لے یہ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ TLP کے رحم گرم ہیں،
جو امریکن صحافی ہے وہ کبھی غلط خبر نہیں دیتا. اس نے بتایا کہ 1000 بندہ جو ہے ٹی ایل پی کا ان آرمی والوں نے اور ان آئی ایس آئی والوں نے، ان ملٹری انٹیلیجنس والوں نے اور اس میں رینجر والوں نے اور پولیس والوں نے مارا ہے. تو اس کا جو سوال تو اٹھے گا. عمران خان صاحب نے بالکل کل پہلے کہا تھا ٹی ایل پی کے سے ظاہری یکجہتی کے لیے، لیکن ٹی ایل پی اس وقت بین ہو چکی ہے اور اس کا کوئی مولوی باہر نہیں نکلا، نہ دوسرے اہل سنت والجماعت کے جو بڑی بڑی منیب جو کہ یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں حلال کمیٹی کا چیئرمین تھا وہ بھی نہیں بولا جو ان کا سرپرست کہلایا جاتا ہے. تو واقعات بڑے گمبھیر ہیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت ہی گمبھیر سچویشن میں ہے. ایک طرف بھارت ہے اور دوسری طرف افغانستان کے ساتھ پہلی دفعہ جنگ باقاعدہ طور پر ٹینک اور فضائی حملے ہو رہے ہیں، ڈرون استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ خطرناک صورتحال ہے. اور تیسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے پورا ملک جو ہے وہ مطلب چیخ رہا ہے. تو بڑے حالات و واقعات بڑے سنگین ہیں. آگے کی صورتحال کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا، لیکن جو انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ حالات پاکستان کے بہت ہی گمبھیر ہیں، خاص کر اقتصادی لحاظ سے، بےروزگاری کے لحاظ سے، پولیٹیکل لحاظ سے انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.